کہ ہم نے حرمین شریفین کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور اس کے لیے وہ ساری جدوجہد اور پچھلے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں کہ حرمین شریفین کے اوپر باقاعدہ پیٹریٹ یارڈ جو ہے وہ باقاعدہ میدان وہ مکہ مکرمہ کی طرف پھینکا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس علماء کرام کی موجودگی کے اندر اس بات کی مکمل مذمت کرتے ہیں اور سعودی حکومت کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ حرمین شریفین کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تمام پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے جتنے سلفی ہیں، جتنے اہل حدیث ہیں، جتنے عصری ہیں، وہ سب کے سب سعودی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، میں آپ کو تصویر کا مختصر سا ایک دوسرا رخ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں آج کل بک فیئر لگا ہوا ہے شارجہ میں، تو اصل میں شارجہ میں آیا تو پرسوں کی بات ہے، ترسوں اب ہو گیا، 3 دن پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر ایک ایرانی نے اپنا بوتھ لگایا ہوا تھا، تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے میرا جو مندوب ہے، ہمارا مینیجر، اس نے بتایا، خالد شہین نے کہا کہ جی کہ یہ سنی ہے، تو وہ مجھے جانتا تھا، میں تو اس کو خیر نہیں جانتا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے استقبال کے میں جیسے بیٹھا، اس نے کہا شیخ آؤ میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایک کتاب نکالی، اس نے کہا اس کتاب کو پڑھو، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتاب کھولی، اس نے کہا دیکھو ہم تہران کے اندر ہیں، یہ 5 دفعہ چھپ چکی ہے، 10 دفعہ چھپ چکے اور ہر دفعہ 5 مرتبہ۔ مجھے کہنے لگے ایک بتاؤ کتنی چھپ چکی؟ میں نے کہا 50,000۔ کہنے لگے اللہ کے فضل و کرم سے 50,000 نسخہ اس کا چھپ چکا ہے۔ مختصر بخاری انہوں نے مجھے دکھائی فارسی زبان کے اندر، حضرت عمر فاروق کے اوپر کتاب دکھائی فارسی زبان کے اندر، حضرت عثمان کے اوپر، حضرت علی کے اوپر، خلفائے راشدین کے اوپر۔ اس کے بعد اس نے تفسیر سعدی مجھ کو دکھائی، اس کے بعد انہوں نے مجھے رحیق المختوم دکھائی، اس کے بعد منہاج المسلم دکھائی، اور کتنی کتابیں اہل سنت والجماعت کی کتابیں اس نے مجھ کو دکھائی۔ اس کا نام یوسف اس کا نام تھا۔ میں واللہ آپ کو ساتھ سے اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یوسف آج میں نے تم کو کھانا کھلانا ہے اس خوشی میں، تم نے میرے کلیجہ۔ اس نے کہا تمہیں عبد المالک کیا بتاؤں؟ اس نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ وہ سنی بن چکے ہیں۔ اس وقت 20% جو ایرانی ہیں وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، 80% جو ہے وہ شیعہ ہیں، لیکن اس میں سے 20% یہ صحیح ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کیا تہران کے اندر کوئی مسجد نہیں ہے سنیوں کی؟ اس نے کہا بالکل نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اپنا موبائل نکالا، اس موبائل کے اندر اس نے مجھ کو وہ تصویریں دکھائی، اس نے کہا یہ دیکھو یہ تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور شیعہ حکومت وہاں کی جو حکومت ہے اس کے علم میں ہے۔ کہنے لگا مباحث کے لوگ آتے ہیں، باقاعدہ ویڈیو بنا کے لے جاتے ہیں، تصویریں بنا کے لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم تہران کے اندر بیٹھ کر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایران ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ بات یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سنی بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ دعا کریں، ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا۔ میری خوش قسمتی ہے، اس نے فوری طور پر میری تصویر کھینچی اپنے ساتھ، ہاں جی، اس نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے بھائی کو بھیجی، تھوڑی دیر کے بعد اس کا جواب آ گیا، وہ مجھے جانتا تھا، اس نے کہا یا شیخ کیف الحال، ہاں جی شو اخبار کو وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ میں اس ساتھی کو لے کے گیا، ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا، ہاں جی، اس کے ساتھ گفتگو کی، اس کو تسلی دی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کا سلام، آپ کا پیغام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھائیوں تک کو پہنچا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ دیکھیے ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ یہ جنگ جو ہے کوئی نئی جنگ نہیں ہے، شیعوں کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور وہ مخالفتیں جھگڑے جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ فتح جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی۔ باقی سعودی حکومت اتنی کمزور نہیں ہے، یہ مت سمجھیں کہ اپنا وہ موم کی ناک ہے کہ جیسے چاہے اس کو ادھر کبھی کر لیں ادھر کر لیں۔ باقی یہ ٹھیک ہے، کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، وہ حالات وہ نہیں رہے جو ہے، اس لیے کہ پورا کل کفر ملت واحد، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، بے ایمان ہیں، اندر سے سعودیوں کے دشمن ہیں، اہل عقیدہ کے دشمن ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اور خاص طور پر پاکستان کے جتنے اہل حدیث ہیں
وہ بالکل قلباً و قالباً ان کے ساتھ مل کے ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی جناب محمد آصم سلفی صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔